السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک نہایت اہم موضوع پر بات کرنے والے ہیں، اور وہ یہ ہے نظر بد اور جادو سے حفاظت کا وظیفہ۔ دنیا میں ہر انسان کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی پریشانی سے گزرتا ہے۔ کبھی صحت خراب ہو جاتی ہے، کبھی کاروبار میں نقصان ہوتا ہے، کبھی گھر میں لڑائی جھگڑے بڑھ جاتے ہیں، اور کبھی بچے نافرمان ہو جاتے ہیں۔ اکثر لوگ فوراً کہہ دیتے ہیں یہ جادو ہے یا نظر بد ہے۔ یقیناً قرآن و حدیث میں اس بات کی تصدیق موجود ہے کہ جادو اور نظر بد کا اثر ہوتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العین الحق، یعنی نظر بد برحق ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، جادو اور نظر بد کا اثر کتنا خطرناک ہوتا ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ان چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگتے تھے، اور ہمیں بھی تعلیم دی کہ اپنی حفاظت کیسی کرنی ہے۔ آج میں آپ کو وہی قرآنی اور وظائف و اذکار بتاؤں گا جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ یہ وظیفے ہر شخص ہر دن آسانی سے کر سکتا ہے۔ سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس، ان تینوں سورتوں کو صبح و شام ہر وقت 3 بار، اور شام کے وقت 3 بار پڑھ لے، اپنے اوپر اور بچوں پر دم کر لے۔ یہ صورتیں ہر قسم کی برائی، جادو اور نظر بد سے حفاظت کرتی ہے۔ ہر نماز کے بعد 1 بار آیت الکرسی پڑھے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص آیت الکرسی پڑھے اس پر اللہ تعالیٰ کی حفاظت رہتی ہے، اور شیطان اس کے قریب نہیں آ سکتا۔ صبح و شام پڑھنے کی دعائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعائیں سکھائی ہے۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ اس کا ترجمہ ہے اللہ کے نام کے ساتھ جس کے نام کی برکت سے زمین و آسمان کی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور وہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یہ دعا صبح و شام 3 مرتبہ پڑھے، اور اپنے بچوں کو اپنے گھر والوں پر دم کرے۔ فجر کی نماز کے بعد یہ تمام اذکار کر لے، مغرب کے نماز کے بعد دوبارہ کر لے، پانی پر دم کر کر پیے اور بچوں کو بھی پلائے۔ گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کا اہتمام کرے، کیونکہ حدیث میں ہے کہ جہاں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں شیطان داخل نہیں ہوتا۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، جادو اور نظر بد سے بچنے کا سب سے آسان اور سب سے طاقتور طریقہ یہی ہے کہ ہم قرآن کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ جادو ٹونے کرنے والے عاملوں اور شرکیہ تعویذوں سے بچے، کیونکہ وہ نقصان دہ ہے۔ صرف اللہ ہی شفا دینے والا ہے، اور حفاظت کرنے والا صرف اللہ ہی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر قسم کی برائی اور شر سے محفوظ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اتنے سارے اذکار کرنے کے بعد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اذکار بتائے وہ کرنے کے بعد، اور قرآن کی آیتیں پڑھنے کے بعد، پھر بھی اس کے دل و دماغ میں شک و شبہ رہتا ہے کہ میرا جادو اور میرا نظر ختم نہیں ہوئی، تو یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے۔ کیونکہ جہاں پر اللہ کا نام لیا جاتا ہے، جہاں پر اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے، وہ شیطان میں جرت ہی نہیں، وہ شیطان میں ہمت ہی نہیں کہ وہ دوبارہ آئے، کیونکہ اللہ کا نام لینے کے بعد، قرآن پڑھنے کے بعد کوئی شیطان، بڑا سا بڑا شیطان وہاں پر ٹک نہیں سکتا۔ اس لیے اگر ویڈیو اچھی لگی تو ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ضرورت مندوں تک شیئر کیجئے، اور ہمیں اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔ دین کی بات سننا، اوروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔